السلام علیکم دوستو، کچھ باتیں ہم کو ہر صبح ہو یا شام غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں شارٹ میں کہوں تو اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمانے کے حالات کوئی بھی ہو، اس میں اللہ پاک کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اعلیٰ حکمت والا ہے ہمارا رب، کسی سے انجان نہیں، کسی سے بے علم نہیں۔ واللہ سمیع العلیم۔ یہ باتوں کو اگر یقین کرتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر اور واللہ سمیع العلیم پہ، تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہر جاندار سے تو کیا ہر بے جان سے بھی کام لے لیتا ہے۔ جب حکم دیتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، صرف وہ ہو جا کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری یہ باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہ کون سے لوگوں سے اللہ پاک یہ کام لیا ہے۔ 3 طلاق جیسا لعنتی کام جو ہماری جماعت میں ہوتا رہا ہے، اس کو بغیر غور و فکر سے کون لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اس کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کس سے اللہ تعالیٰ کام لے لیا، اس پہ پابندی لگا لیا۔ اور جو لوگ کمپلیٹلی جھوٹ لوٹ میں لگے ہیں، ویسے لوگ کتنے احترام سے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، تو ان کی ریاکاری وہ سڑکوں پہ سجدے بند ہو کر کس سے کام لے لیا اللہ تعالیٰ؟ وہ گندے سڑکوں پہ ریاکاری کے سجدے رکوا دیا، کس سے کام لیا اللہ پاک؟ اور جو بے حیائی ہمارے اچھی محترماؤں اور عورتوں کی عزتوں کے لیے ایک تماشا بن رہی ہے، جو کوئی بھی عیبدار عورت اگر برقع پہن کر غلط کام کر رہی ہے تو ہماری دوسری عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں بدنام ہو رہی ہے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ ہم حجاب میں کس طریقے سے دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو برقعے کی آڑ میں، لوگ ہماری جماعت کے نہیں، کوئی دوسرے لوگ بھی ہے جو اس کا استعمال کر کے یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم اپنی صحتوں پہ کس طریقے سے زیادتی کر رہے ہیں، بڑے جانور کا گوشت کھا کر۔ چاہے کوئی بھی جانور کا گوشت ہو، وہ اچھا نہیں ہوتا زیادہ جسم کو۔ اگر زیادہ ہوتا وہ اچھا تو ہم شیر کتوں کی طرح ہو جاتے، جو کسی کام کے نہیں، صرف گوشت کھانے کے۔ تو وہ چیز ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے، ہم اس کو حکم بنا کے بیٹھے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام لے رہا ہے غیروں سے، کیونکہ ہمارے اپنوں کی عقل وہاں تک کام نہیں کر رہی ہے۔ تو اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ 4 باتوں کا آپ غور توجہ کیجئے، فکر کیجئے۔ ایک ہو گیا ہے 3 طلاق کی بات، اور دوسرے ریاکاری کے گندے سڑکوں پہ سجدے، جہاں پر ذکر الہی ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی فکر نہیں کسی کو بھی۔ بس میں لوٹ مار کروں، کوئی بھی تجارت دھوکے کا کروں، کچھ بھی کروں، بس سڑکوں پہ سجدے کر کے میں اتراتا ہوں۔ نہیں، اللہ پاک اس سے راضی نہیں تھا۔ اور تیسری بات، ہمارے گھر کی بیٹیوں کو سیلف ریسپیکٹ سکھائیے۔ تو عبایا میں یا پردے میں یا حجاب میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر جو طلاق ہوتے ہیں وہ اس میں دھوکے کا ہی سامان ہوتا ہے۔ طلاق جو اصلی تکلیفوں میں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، وہاں پر گمراہی اور دھوکہ ہوتا ہے۔ چوتھا، ہم اپنے جسم پہ اتنی زیادتی نہیں کریں کہ آپ کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، صرف جانوری کھا کے جینا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ غور فکر کرنے کی بات ہے بھائی، برا مت مانیے، غلط مت مانیے۔ عقل اور اخلاق والا ہی کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ نبی کی سنتوں کو اور قرآن کو ہماری عقل اور اخلاق سے ہم کو ثابت کرنا ہے۔ چلیے اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت و حفاظت فرما، آمین۔